बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, CPA मार्केटिंग के दूसरे लेसन में खुश आमदीद। इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि CPA मार्केटिंग काम कैसे करती है, उसकी मज़ीद डिटेल्स, CPA नेटवर्क्स क्या होते हैं, एडवर्टाइज़र्स कौन लोग होते हैं, पब्लिशर्स क्या होते हैं, इनका आपस में रिलेशन। इस जैसे कि हमने बात की थी कि ये एक सीरीज़ है जिसके अंदर तकरीबन 15 से 20 लेसन होंगे और आप मुकम्मल कोर्स सीख सकेंगे CPA मार्केटिंग से मुतल्लिक। ये ऑनलाइन अर्न करने के लिए, ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए एक सूटेबल तरीका है जिसके ज़रिए आप एक हैंडसम अर्निंग हर महीने कमा सकते हैं। तो हम लोग ने पहले लेसन को देखा था। अगर आपने पहला लेसन अभी तक नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि आप पहला लेसन पहले मुकम्मल करके दूसरे लेसन पे आएँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से शुरू से सीख सकें। पहले लेसन के अंदर, जैसे कि मैं उसको सिर्फ रिमाइंड करवा दूं, उसको रीकैप कर दूं कि हमने पहले लेसन में सीखा था कि CPA मार्केटिंग क्या होती है। CPA मार्केटिंग कॉस्ट पर एक्शन का मुखफ़फ़ है। ये एब्रीविएशन है, इसको हम कॉस्ट पर एक्शन भी कहते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कहते हैं, और इसके अलावा पे पर लीड भी कहते हैं। इसके अलावा हमने ये चीज़ सीखी थी कि CPA मार्केटिंग के अंदर आप अपनी ट्रैफ़िक को इस्तेमाल करते हुए या सोशल मीडिया की ट्रैफ़िक को इस्तेमाल करते हुए या किसी भी और ट्रैफ़िक को इस्तेमाल करते हुए कुछ एक्शन जनरेट करवाते हैं और उन एक्शंस के कंप्लीट होने के ऊपर आपको पेमेंट होती है। उन एक्शंस के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने सीखा था कि वो एक्शंस आम तौर पे बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे कोई ईमेल कोई शख्स अपनी आपके ट्रैफ़िक में से अगर दे देता है, कोई ईमेल सबमिट कर देता है, या कोई ऐप डाउनलोड करता है, या कोई छोटा सा सर्वे मुकम्मल करता है, ये तमाम चीज़ों के मुकम्मल होने पे आपको पेमेंट मिलती है। फिर हमने ये सीखा था कि CPA मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में बुनियादी फ़र्क क्या है। हमने ये सीखा था कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है उसकी और CPA मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ जो हैं, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ जो हैं, वो तकरीबन मिलती जुलती हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में जो मुश्किल चीज़ है वो ये होती है कि उसमें आपको सेल करना होता है और उसके सेल होने पे आपको कमीशन मिलता है। उसकी एक परसेंटेज जो होती है वो आप कमीशन के तौर पे अर्न करते हैं। जबकि CPA मार्केटिंग की जो अच्छी बात है, और नए आने वालों के लिए, नए इंटरनेट के ऊपर अपना काम स्टार्ट करने वालों के लिए इसका जो पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि इसमें किसी किस्म की सेलिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। इस वजह से आपके प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा होता है। वो लोग जो CPA नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे शुरू के अंदर, उनके लिए आसानी ये है कि आप स्टूडेंट्स और ऐसे लोग जो कि जिनके पास जॉब नहीं है, उन लोगों को भी आप जो है वो इसमें अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई सेलिंग नहीं करनी है, आपको कोई चीज़ बेचनी नहीं है, बल्कि छोटे छोटे एक्शंस जो हैं वो कंप्लीट करवाने होते हैं। ये पहले लेसन में सब कुछ सीखा था। और मैंने ये भी बताया था CPA मार्केटिंग की ऑफ़र जो होती हैं वो आधे डॉलर से लेके $750-800 तक भी एक एक्शन कंप्लीट होने पे मिल सकते हैं। अच्छा, CPA मार्केटिंग के हम दूसरे लेसन को शुरू करते हैं, और दूसरे लेसन के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम देखेंगे कि CPA मार्केटिंग मज़ीद तफसील से सीखेंगे कि कैसे काम करती है। और इसको हम सबसे पहले शुरू करते हैं CPA नेटवर्क से। अगर आप मेरे साथ आ जाएँ तो ये डायग्राम जो है ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, एक मुस्ततील शक्ल है, और ये एक CPA नेटवर्क को ज़ाहिर कर रही है। फ़र्ज़ कीजिए ये एक CPA नेटवर्क है। CPA नेटवर्क होते क्या हैं? बेसिकली CPA मार्केटिंग के अंदर CPA नेटवर्क जो है वो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि पाकिस्तान में जैसे फूड पैंडा है, तो फूड पैंडा क्या करता है कि ये 3 तरह के लोगों को आपस में एक्चुअली ब्रिज करता है। 3 तरह के लोगों को आपस में मिलाता है, उनको तीनों लोगों को एक जगह पे सर्विस दे रहा होता है। एक वो लोग होते हैं जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, जिन्होंने अपने फूड बेचनी है, वो इस पे रजिस्टर करते हैं, एक ख़ास परसेंटेज इसको नेटवर्क को पे करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं, मैं ये CPA नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए कि जैसे फूड पैंडा एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जिसके अंदर 3 तरह के वो लोगों को आपस में ब्रिज करते हैं, 3 तरह के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक ही जगह के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ऐप के ज़रिए या एक वेबसाइट के ज़रिए, एक कंपनी। तो यहाँ पे वो लोग होते हैं जो कि जो लोग फूड बेचना चाह रहे होते हैं, वो रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं, या वो रेस्टोरेंट हैं, या वो शॉप्स हैं, या अपने घरों से लोग जो है अपना फूड बना के बेचना चाह रहे होते हैं।
تو وہ اس پہ خود کو رجسٹر کرتے ہیں. دوسرے وہ رائڈرز ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ یہ فوڈ سپلائی کرنا چاہتے ہیں گھروں تک, وہ بھی اس پہ خود کو رجسٹر کرتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں, وہ لوگ یہاں سے فوڈ خریدتے ہیں, وہ لوگ یہاں پہ فوڈ آرڈر کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ سب ریسٹورنٹ سے اکٹھے ہیں اور ہر طرح کا ریسٹورنٹ ان کو اس جگہ پہ فوڈ پینڈا کی ایپ پہ مل جائے گا. جو بھی ان کو چیز کی ضرورت ہے, مختلف طرح کے ٹیسٹ, مختلف طرح کے کھانے یہاں پہ مل سکتے ہیں. تو یہاں پہ تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو کہ فوڈ خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک نیٹ ورک ہے, ایک کنٹرولنگ اتھارٹی ہے فوڈ پینڈا, جو کہ ان تینوں لوگوں کو آپس میں ایک جگہ کمبائن کرتے ہیں, ان کو سروسز دیتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی اور مثال لے لیجیے جیسے اوبر ہے یا کریم ہے, جو ٹیکسی سروسز ہیں, جو کار رینٹل سروسز ہیں, یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں بالکل کہ یہ بھی ان تمام لوگوں کو ایک جگہ کے اوپر کمبائن کرتے ہیں. جو لوگ سروسز لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, جن لوگوں کی ٹیکسیز ہیں, سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر دیکھیں کہ جس کی ٹیکسی ہے یا جن لوگوں کی کارز ہیں وہ خود کو یہاں پہ رجسٹر کرتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کار چاہیے ہوتی ہے رینٹ کے اوپر یا ٹیکسی رینٹ کے اوپر چاہیے ہوتی ہے, وہ بھی خود کو یہاں پہ رجسٹر کر کے ٹیکسی یا کار کو کال کر سکتے ہیں اور وہ ریویوز دیکھ سکتے ہیں. پورا ایک سسٹم ہے, یہ ایک اوبر کا سسٹم ہو گیا. اسی طریقے سے hotel.com ہے, یا اسی طریقے سے amazon.com ہے, جو یہاں پہ وہ لوگ ہیں جن کی شاپس ہیں, وہ اپنی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کسٹمرز ہیں, جو چیزیں خریدنا چاہتے ہیں. ان دونوں کو وہ برج کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی hotel.com ہے یا booking.com ہے یا Airbnb ہے. وہ لوگ جو ہوٹلز ہیں جن کے یا گھر میں جن کے پاس جگہ ہے یا جن کے پاس کوئی بھی ایسی پراپرٹی ہے جس کو وہ یہاں پہ پلیس کر دیتے ہیں, وہ اس کو رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں, وہ یہاں پہ رجسٹر کر لیتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ان میں رہنا چاہتے ہیں, جو لوگ وہ لوگ یہاں پہ وہ بھی خود کو رجسٹر کرتے ہیں, وہ بھی اس نیٹ ورک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ دو طرح کے لوگوں کو برج کرتے ہیں. اسی طریقے سے یوٹیوب ہے, ایک طرف ویڈیو بنانے والے ہیں, ایک طرف ویڈیو دیکھنے والے ہیں. فیس بک ہے, ایک طرف کانٹینٹس اس کے اندر ڈالنے والے ہیں, دوسری طرف جو ہے کانٹینٹس کو استعمال کرنے والے ہیں, کانٹینٹس دیکھنے والے ہیں. تو یہ وہ بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ ایک نیٹ ورک کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں. تو بالکل یہی آئیڈیا آپ سمجھیے کہ سی پی اے نیٹ ورک کا ہے. بالکل سیم یہی آئیڈیا جو ہے وہ سی پی اے نیٹ ورک کے لیے کام کرتا ہے. سی پی اے نیٹ ورک کے اندر دو طرح کے لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو کمپنی خود ہوتی ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے, اس کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ ویب سائٹ ڈیولپ کرتے ہیں, جو یہ ایپ ڈیولپ کرتے ہیں. یہ ایک سی پی اے نیٹ ورک بیسیکلی ایک کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. سی پی اے مارکیٹنگ کے اندر ایک کمپنی ہوتی ہے, ایک ویب سائٹ ہوتی ہے جس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ دو لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے. پہلے ہیں ایڈورٹائزرز. ایڈورٹائزر ایکچولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی ایڈورٹائزمنٹس کو, جو اپنی آفرز کو پرموٹ کروانا چاہتے ہیں. فرض کریں کہ ایک بزنس مین ہے جس کو 1 لاکھ ای میلز کی ضرورت ہے امریکہ سے, اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ 1 لاکھ اگر ای میل اکٹھی ہو جائیں گی تو اس کا خیال ہے کہ امریکہ میں چونکہ لوگ بہت امیر ہیں, امریکہ کے اندر زیادہ تر لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ہیں, اگر مجھے 1 لاکھ لوگوں کی ای میلز امریکہ سے مل جاتی ہیں تو میں شاید 10,000 لوگوں کا بزنس لے سکوں. تو وہ اس کے لیے وہ 1 لاکھ لوگ جن کی ای میلز اکٹھی کرنی ہیں وہ اس کی لیڈز ہیں, وہ اس کے بزنس کے پراسپیکٹ ہیں, وہ اس کے متوقع کسٹمرز ہیں, اس کے متوقع گاہک ہیں. تو وہ یہاں پہ اپنی ایڈورٹائز کر دیتا ہے. اس کو ایڈورٹائزرز کہیں گے. جو سی پی اے نیٹ ورک کے اوپر پہلی طرح کے لوگ ہیں وہ ایڈورٹائزرز ہیں, جو اپنی آفرز کو یہاں پہ ڈسپلے کرواتے ہیں سی پی اے نیٹ ورک کے اوپر. اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو کہ پبلشرز ہیں, جس کو ہم پبلشرز کہتے ہیں. پہلی طرح کے ایڈورٹائزرز, اور دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں پبلشرز. اب پبلشرز کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان آفرز کو جو کہ ایڈورٹائزرز نے اس ویب سائٹ کے اوپر ڈالی ہوتی ہیں, ان کو پبلشرز پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ارن کرنا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہم لوگ کام سیکھیں گے وہ پبلشرز کی حیثیت کے ساتھ سیکھیں گے. میں چاہوں گا کہ اگر کبھی آپ زندگی میں موقع ملے اور آپ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے بھی آئندہ آنے والے لیسنز کے اندر. تو آپ رابرٹ کیوساکی ایک بہت اچھا فائنینشیل ایڈوائزر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ سی ڈی کے اوپر چڑھنے کے بجائے پوری سی ڈی کو ہی اپنے قبضے میں کر لیں. تو کیوں نہ آپ کبھی ایسا سوچیں کہ آپ ایسے سی پی اے نیٹ ورکس بنا سکیں جہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کے لیے کام کریں, آپ ملینز لوگوں کو سروس پرووائڈ کریں. اگر آپ ملین لوگوں کو سرو کرتے ہیں تو آپ ملینئر ہی بن جاتے ہیں, آپ ملینئر ہی کماتے ہیں, ملینئرز ملینز ہی کماتے ہیں. تو یہاں پہ پبلشرز
وہ لوگ ہیں. ہم پبلشرز کی حیثیت سے کام کرنے کو سیکھنے جا رہے ہیں اور یہ پبلشرز کو اور ایڈورٹائزرز کو آپس میں ملاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سی پی اے نیٹ ورک کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے مختصراً ایک دفعہ پھر جو ایڈورٹائزرز اور پبلشرز کو آپس میں ملاتے ہیں. ہماری حیثیت پبلشرز کی ہوگی جب ہم جس کام کو ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ پبلشرز کیا کرتے ہیں, پبلشرز کس طریقے سے رول پلے کرتے ہیں, پبلشرز کیسے پروموٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سی پی اے نیٹ ورکس, بہت سارے سی پی اے نیٹ ورکس ہیں, میکس باؤنٹی, سی پی اے لیڈ, سی پی اے گریپ اور بے شمار اور جو ہیں مختلف طرح کے جو ہیں وہ نیٹ ورکس ہیں. ان نیٹ ورکس کو آپ جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ کچھ نیٹ ورکس ایسے ہیں جو کہ نئے آنے والوں کو ایکچولی انٹری نہیں دیتے, وہ لوگ الاؤ نہیں کرتے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی پچھلا ایکسپیرینس نہیں ہوتا نیٹ ورک میں کام کرنے کا. لیکن جو پازیٹیو چیز ہے, جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے نیٹ ورکس آپ کو الاؤ کرتے بھی ہیں نئے آنے والوں کے لیے, لیکن وہاں پہ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آفرز بہت اسٹرانگ نہیں ہوتی, بہت اچھی بہت مہنگی والی آفر نہیں ملتی. لیکن کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے, آپ کو ڈیفینیٹلی سیکھنے کے لیے اگر آپ 1 لاکھ کمانا چاہتے ہیں تو 1 روپیہ پہلے آپ کو کمانا ہوگا. تو اس کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ آپ پہلے ان نیٹ ورکس کو آرام سے جوائن کر سکتے ہیں جو بالکل آرام سے آپ کو انٹری دے دیتے ہیں, تو آپ ان پہ سیکھ سکتے ہیں. جب آپ وہاں سے تھوڑے سے پیسے کما لیں تو آپ ان نیٹ ورکس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جو کہ مشکل ہیں لیکن وہاں پہ اچھی آفرز مل جاتی ہیں. تو یہ سارا کچھ ہم سیکھیں گے اس کورس کے اندر ڈیفینیٹلی.